تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء علیم۔ ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علامہ ابوالفضل جمال الدین ابن منظور اپنی شہرہ آفاق کتاب لسان العرب میں النور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہے، کیونکہ اندھا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی روشنی پاتا ہے اور گمراہ اسی کی ہدایت سے راہ راست پر گامزن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے۔ نور کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ جو خود ظاہر ہو اور اپنی روشنی سے دوسروں کو آشکارا کر دے اسے نور کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسماء حسنہ کی تشریح کرتے ہوئے النور کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گی، نیز وہ اپنے موجود ہونے میں کسی سبب، کسی علت اور کسی فاعل کا محتاج بھی نہیں، اس لیے وہی ہے جو صفت نور و ظہور سے متصف ہونے کا مستحق ہے۔ وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے امر کن سے ہر چیز کو خلت وجود ارزانی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے نور ہے، یعنی مظہر ہے۔ اس لیے اکثر علماء تفسیر نے اس آیت میں نور کا معنی موجد اور مبدع کیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ اس کے علاوہ آیت میں نور سے مراد مدبر بھی لیا گیا ہے، کیونکہ قوم کا وہ رئیس جو ان کے تمام کاموں کے متعلق صحیح سوچ بچار کرتا ہے اور انہیں صحیح راستے پر چلاتا ہے، اسے نور القوم کہا جاتا ہے، یعنی سب اسی کی رائے کی روشنی میں اپنے جملہ امور طے کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے نور کا معنی ہادی بھی منقول ہے۔ آیت کا مطلب ہوگا آسمان اور زمین والوں کا وہی ہادی ہے، بس وہ اسی کے نور ہدایت سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور گمراہی کی حیرانی سے نجات پاتے ہیں۔ یہ تمام تفسیریں اجلہ علماء سے منقول ہیں، ان میں سے ہر ایک درست ہے اور ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ امام ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو زیادہ پسند فرمایا ہے اور حجت الاسلام کے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جیسے ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اس آیت کے مشکل الفاظ کی تشریح کر دی جائے، جب ان کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر علماء کرام کے متعدد اقوال کی روشنی میں اس کا مصداق متعین کرنا آسان ہوگا۔ مثل کا معنی ہے صفت، یعنی اس کے نور کی عجیب و غریب صفت یوں بیان کی جاتی ہے۔ مشکاتن اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو صرف ایک طرف سے کھلی اور باقی اطراف سے بند ہوتی ہے۔ قوتن چراغ دان، مصباحن بڑے چراغ کو کہتے ہیں جو خوب روشنی دے۔ زجاجتن شیشے سے بنا ہوا فانوس جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ شفاف شیشے سے بنے ہوئے فانوس میں اگر بڑا چراغ رکھا ہوا ہو اور اس چراغ کو مشکات یعنی چراغ دان میں رکھ دیا جائے جس کی روشنی ہر سمت سے بند ہو کر ایک ہی سمت میں پھیل رہی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روشنی کتنی تیز ہوگی۔ اگر چراغ روشن کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ رکھا جائے، ایک تو ہر وقت ہوا کے کسی جھونکے سے اس کے بجھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نیز اس کی لو بھی مدھم ہوتی ہے، اور اگر اس چراغ کو شیشے کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو بجھنے کا خطرہ بھی نہ رہے گا، اور جب
بلور کے شفاف فانوس سے اس کی روشنی چھن چھن کر آئے گی تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ فانوس کھلے میدان میں رکھا ہوا ہو اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہو تو بھی اس کی چمک ہر طرف پھیل جانے کی وجہ سے کم ہو جائے گی، اور اگر اس فانوس کو اٹھا کر کسی ایسے چراغ دان میں رکھ دیا جائے جو صرف ایک طرف کھلتا ہو تو ساری روشنی ایک سمت میں پھیلنے کی وجہ سے کئی گنا تیز ہو جائے گی۔ وہ چراغ بالکل اسی طرح دکھائی دے گا جیسے تاریک رات میں آسمان پر کوئی دمکتا ہوا ستارہ ہو جو روشن بھی ہو اور حسین بھی۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے۔ اس زمانے میں چراغ جلانے کے لیے مختلف قسم کے تیل استعمال کیے جاتے تھے۔ ان تیلوں میں سے زیتون کے تیل کی روشنی بڑی تیز، صاف اور دھوئیں سے پاک ہوتی تھی۔ جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا اس کی چمک دمک کا مقابلہ کوئی اور چراغ نہ کر سکتا۔ پھر زیتون کے درخت اور ان سے نکالا ہوا تیل ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ بعض زیتون کے درخت اپنے علاقے اور آب و ہوا کی وجہ سے دوسرے زیتون کے درختوں سے زیادہ عمدہ ہوتے ہیں، اور ان سے نکالا ہوا تیل کہیں صاف اور روشن ہوتا ہے، خصوصاً زیتون کا وہ درخت جو کسی پہاڑ کی چوٹی یا کھلے میدان میں اگا ہوا ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت بھی اس کی انابی کرنیں اسے زندگی بخش اثرات سے سرشار کر دیں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی ہوا ہر طرف سے اسے لگتی ہو۔ اس قسم کا درخت اپنے قد و قامت میں بھی نمایاں ہوتا ہے، اور اس کا تیل بھی بڑا نفیس ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے آگ بھی نہ لگائی جائے تو از خود روشنی کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں چراغ کا ذکر ہوا، پھر بلوری فانوس کا اور اس جگہ کا جہاں اسے رکھا جاتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے وہ سرسوں یا تارا میرا کا معمولی تیل نہیں بلکہ زیتون کے خاص درخت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ایسے چراغ کی روشنی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی چمک دمک دوسرے چراغوں کو مات کر رہی ہوگی اور اپنی صفائی اور لطافت کے باعث دل و نگاہ کو مسحور کر رہی ہوگی۔ ان امور کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب علماء کرام نے اس تمثیل کے جو مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب احبار سے کہا، مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ حضرت کعب نے کہا، یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی ہے۔ مشکاتن سے مراد حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے، زجاجتن سے مراد قلب انور ہے، مصباح سے مراد نبوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے، اگرچہ حضور اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے۔ عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی کعب نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اور میں یہاں ایک فصل تحریر کرتا ہوں جس سے پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رفعت شان اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر اور باہر تھی۔ اس کے بعد علامہ مصوف نے ایک طویل فصل لکھی ہے جس میں حضور نبی کریم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کیا جو اعلان نبوت سے قبل ظہور پذیر ہوئے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اہل محبت کی تسکین خاطر کے لیے اس کا ترجمہ پیش کروں، لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں اور بالکل محروم رہنا بھی گوارا نہیں۔ صرف ایک واقعہ ذکر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور ابھی کم سن ہی تھے کہ تمام علاقے میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم میں آئے اور حضور اقدس کو بھی ہمراہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور دعا مانگی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، اسی وقت بادل ادھر ادھر سے ہجوم کر آئے، خوب موسلا دار بارش برسی، یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگیں، اور اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ سفید من موہنی رنگت والا جس کے روئے تاباں کے صدقے بادل کی التجا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا آسرا اور بیوہ عورتوں کی ناموس کا محافظ ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ فرما کر یہ بتا دیا کہ نبوت مصطفی کا فیض عام ہے، جس طرح زمانے کی پابندی نہیں اسی طرح مکان کی قید بھی نہیں۔ اہل مشرق و مغرب سب کے لیے در رحمت کھلا ہے اور دامن لطف و کرم کشادہ ہے۔ نمبر 2، ابو العالیہ نے ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ مشکاتن اس کا نفس ہے، زجاجتن اس کا سینہ، مصباح نور ایمان اور نور قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور شجرہ مبارکہ سے مراد اخلاص ہے۔ نمبر 3، حسن بصری اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ مصباح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجاجتن سے مراد قلب مومن ہے۔ مشکاتن سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے۔ شجرہ مبارکہ سے مراد اس کی وحی ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں یہ 3 قول درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان صورتوں میں مثل نوری ہی کی ضمیر کا مرجع ایسی چیزیں ہوں گی
جو پہلے مذکور نہیں ہے، اسی لیے مکی نے اللہ نور السماوات والارض پر وقف کیا ہے اور آیت کے پچھلے حصے کو کلام مستانف قرار دیا ہے۔ نمبر 4، یا نوری ہی کی ضمیر کا مرجع اللہ ہوگا۔ اس صورت میں مصباح سے مراد ذات خداوندی ہوگی، مشکات سے مراد ساری کائنات ہوگی، اور فانوس یعنی زجاجہ اس کا وہ نوری پردہ ہوگا جس کے باعث وہ عیاں اور آشکارا ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات کی نگاہوں سے مخفی اور پنہا ہے۔ یہ خفا اس لیے نہیں کہ اس کے ظہور میں کچھ کمی ہے، بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی کثرت اس بات سے مانے ہے کہ کوئی آنکھ کھول کر دیکھنے کی جرت کر سکے۔ اللہ تعالی و رسولہ المکرم اعلم باسرار الکتاب و رموزہ۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ انسان محض اپنی کوشش اور علم و فضل سے اس نور محض تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس پر چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری ہے کہ وہ ان حقائق و معارف کو محسوس مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیتا ہے، ورنہ ان کو سمجھنا کسی انسان کے بس کا روگ نہ تھا۔ سورہ نور آیت نمبر 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ترجمہ: ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام۔ سورہ نور آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت و معرفت سے مالا مال فرما دیتا ہے، ان کے چند ظاہری اور باطنی احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ فی بیوتن کا متعلق یسبی ہے، یعنی یہ لوگ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کے بلند کرنے کا اس نے حکم دیا۔ فیہا کا مرجع بیوتن ہے اور اسے جملے کے آخر میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ تکرار اور تذکیر کا فائدہ دے۔ جس طرح ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون میں فیہا مذکور ہے، ترفع سے مراد مساجد کا بلند کرنا ہے، یعنی ان کی عمارت بھی شاندار ہو اور وہ نہایت پاک اور ستھری بھی ہوں، کوڑے کرکٹ کا نام و نشان تک نہ ہو، دیواروں اور فرش پر بدنما دبے اور داغ طب سلیم پر گرا نہ گزر رہے ہوں، چھتوں پر مکڑی نے جالے نہ تن دیے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص رضائے الہی کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسجدوں کی تعظیم و تکریم کی جائے، انہیں ہر قسم کی غلاظت اور آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کو ساگوان کی لکڑی سے مزین کیا اور اسے خوبصورت بنایا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں، اگر مسجدوں میں سونے کے پانی کے ساتھ نقش و نگار بنائے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر پر زر کثیر صرف کیا، اسے نقش و نگار سے مزین اور آراستہ کیا، اور کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا۔ جس طرح مسجد کو محسوس نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح اعمال سیئہ کا ارتکاب بھی مسجد میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بدبو اور سڑان سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کی بدبو سے فرشتہ بھاگ جاتا ہے، اسی لیے ایسے آدمی کا مسجد سے نکال دینا ضروری ہے جو مسجد میں جھوٹی باتیں کہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی کو صاف ستھرا رکھنے، اس کو منور کرنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت تمیم الداری شام سے مدینہ طیبہ آئے، قندیلیں، زیتون کا تیل اور عمدہ بٹی ہوئی رسیاں لے آئے۔ اتفاق سے جس روز وہ پہنچے وہ خمیس کا دن تھا، آنے والی رات جمعہ کی تھی۔ عصر کے بعد انہوں نے اپنے غلام ابو البزات کو حکم دیا کہ ان رسیوں سے قندیلوں کو باندھ کر لٹکائے، قندیلوں میں زیتون کا تیل ڈالے اور بتیاں درست کر دے۔ اس نے حکم کی تکمیل کی، جب سورج غروب ہوا انہیں جلا دیا، مسجد بقعہ نور بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ عرض کی گئی تمیم الداری نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی، فرمایا تو نے آج اسلام کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اور دنیا کو منور فرمائے۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو مستحب جانا ہے کہ وہ مکان جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس میں قندیلیں آویزاں کی جائیں، شمع رکھی جائیں اور ماہ رمضان میں مسجدوں کی روشنی میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر کر دینا موضوع معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت علی ابیہا و علیہا افضل الصلوات والتسلیمات سے ابن ماجہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک۔ اور جب مسجد میں داخل ہو تو یوں ہی بیٹھ نہ جائے، مستحب یہ ہے کہ اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ: وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد الہی سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 37 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے مشاغل کی کثرت کے باوجود نہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، ہر وقت قیامت کے خوف سے لرزہ برندام رہتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 37 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس دن سے گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ روز حشر کی ہولناکی اور دہشت کا بیان ہے، یعنی اس میں دل شدت خوف سے گھبرا جائیں گے، آنکھیں منظر کی ہولناکی کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی دل ڈر کے مارے گلے میں اٹک جائیں گے اور آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 38۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ سورہ نور آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اس کا متعلق یسبح لا تلہیہم یخافون سارے ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ علوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا متعلق معذوف مانا جائے جو ان تمام معنی کو شامل ہو۔ مثلا وہ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی جزا بھی دے گا، صرف جزا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے غیر متناہی خزانوں سے انہیں وہ نعمتیں دے گا جس کا یہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارشاد الہی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جن کے بارے میں کسی کان کو خبر نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ آیت کے آخر میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرما کر اپنی بندہ نوازی کی حد کر دی۔ سورہ نور آیت نمبر 39۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، خیال کرتا ہے اسے پیاسا کہ وہ پانی ہے، حتیٰ کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ اب کفار کے اعمال کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اعمال جنہیں وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال سراب کی سی ہے جو دور سے نظر آتا ہے اور پیاسا دوڑ کر اس کی طرف لپکتا ہے تاکہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے، وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی کا دیکھنا تو محض نگاہ کا فریب ہے، یہاں تو خدا کا قہر اور غضب ہے جس میں اسے مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سراب وہ چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی نظر آتی ہے۔ قیعۃ اس کی جمع قیعان ہے، کشادہ اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یدہ لم یکد یراها وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ ترجمہ: یا اعمال کفار ایسے اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، چھا رہی ہوتی ہے اس پر موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تہ در تہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر،
جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پاتا اسے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار کے اعمال کی ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت تدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں، ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، اس پر ایک اور اندھیرا موجوں کے تراکم کا، اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گری ہوئی گٹا کا۔ ان اندھیروں کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جو اس میں ہو وہ باوجود یہ کہ اپنا ہاتھ نہایت ہی قریب اور اپنے جسم کا جزو ہے، جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی حال کافر کا ہے کہ وہ اعتقاد باطل اور قول ناحق اور عمل قبیح کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں سے جہل و شک و حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور بادلوں سے مہر کو جن کے دلوں پر ہے، تشبیہ دی گئی۔ بحر لجی لجتن کی طرف منسوب ہے، گہرا سمندر جس کی تہ معلوم نہ ہو سکے۔ سورہ نور آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے جس کی دستگیری توفیق الہی کرے۔ عقل، علم، کوشش، اس کی توفیق کے بغیر سب بے سود اور بے حاصل ہیں۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہو۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔